ترکی سوال نمبر 3، ترکی کے سیاسی نظام کی تاریخی بنیادوں پر بحث۔ یہ بھی وہی سیاسی نظام کی، کیونکہ تاریخی بنیادیں ہیں اور نظریاتی بنیادیں، اس میں بھی سیاسی نظام کی خصوصیات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک ترکی کی تعارف میں لکھیں گے ترکی کے سیاسی نظام تاریخی بنیادیں۔ اچھا جی، کسی ریاست کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے علاوہ اس کے اداروں اور حکومت کے انتظام و انصرام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کسی ملک کا سیاسی نظام ملک کے اندرونی اور بین الاقوامی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخی بنیادیں میں لکھیں گے اس کا، جمہوری ترکی خلافت عثمانیہ کے جانشین ریاست ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں سیاسی نظام میں بادشاہ وسیع اور حقیقی اختیارات کا مرکز تھا۔ اس کی شخصیت کے گرد تمام سیاسی نظام گھومتا تھا۔ فیصلہ سازی، پالیسی سازی، افواج سے متعلق امور اس سے لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ بعد میں جب یہ بادشاہت اور خلافت اپنے اختتام کو پہنچی تو مصطفیٰ کمال پاشا نے نئی سیاسی جمہوری حکومت قائم کی۔ معاہدہ یونان کے طے پا جانے سے اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال کی حکومت اور آزادی کو تسلیم کر لیا۔ اگست کو نئے آئین ساز اسمبلی وجود میں آئی۔ مصطفیٰ کمال نے ریپبلکن پارٹی قائم کر دی۔ 19 اکتوبر 1923 کو اسمبلی نے ترکی کو جمہوریہ ترکی بنانے کا اعلان کر دیا اور مصطفیٰ کمال ترک جمہوریہ کے پہلے صدر منتخب ہو گئے۔ اب نئے سیاسی نظام میں خاندانی موروثی بادشاہت کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اس جمہوری اور عوامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لیے ترک کی فوج کا کردار نمایاں ہے۔ نمبر 3 پر لکھیں گے ترکی کے سیاسی نظام کے نمایاں خدوخال عناصر۔ اے، سیاسی نظام کی نوعیت۔ بی، فوج کا آئینی اور سیاسی کردار۔ سی، قدیم و جدید کشمکش۔ ڈی، اقتدار اعلیٰ میں عوامی شرکت۔ اس کے اندر 3 سب ہیڈنگ ہے: 1، سیاسی عمل۔ 2، پالیسی سازی۔ 3، فیصلہ سازی۔ ای میں لکھیں گے سیاسی اور ریاستی زبر و تشدد۔ ایف، سیاسی ناہمواری۔ جی، آزاد عدلیہ۔ ایچ، میڈیا پر حکومتی بندشیں۔ اور نمبر 4 پر اس کو حاصل کلام لکھ کر اس کو ختم کر دیں گے۔ حاصل کلام میں لکھیں گے ترک جمہوریہ کا سیاسی نظام بادشاہ سے شروع ہوا اور مصطفیٰ پہلے صدر منتخب ہوئے۔ جمہوریہ ترک کے اور بادشاہت کا نظام جب ختم ہوا تو ترکی کی تاریخ میں ختم ہونے میں ترکی کی فوج کا اہم کردار ہے۔ سیاسی نظام قائم کرنے میں فوج نے ہر طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ سوال ختم ہو گیا۔